وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الحجر آیت نمبر 88 سے 87 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا لاسٹ ٹائم، تو انشاءاللہ وما توفیقی الا باللہ، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری تکمیل بھی ہے سورۃ الحجر، انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ خلق الانسان فی احسن تقویم واکرمہ اعظم تکریم وہدی من شاء بفضلہ الی دینہ القویم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العلی العظیم۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا اور اس کی تکریم کی، بہت زیادہ تکریم، اور ان میں سے جن کو چاہا اپنے فضل و کرم سے اپنے سیدھے اور صحیح دین کی طرف ہدایت دی۔ اللہ ہمیں بھی سیدنا الصراط المستقیم صحیح دین کی طرف ہدایت دے دیجئے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ نہایت بلند اور بہت بڑا ہے، بے شک لیس کمثلہ شیء۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم 87 پہ اینڈ کیا تھا، اور جو آپ کو معلوم ہے کہ جز 14 ہے، ربما پارہ جز 14 ہے، اور سورۃ الحجر ہم پڑھ رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم 87 پہ آیت نمبر 87 پہ اینڈ کیا تھا۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا کہ آپ جو تکذیب کر رہے تھے، جو تحقیر کر رہے تھے، جو ظلم و ستم ڈھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بس آپ جو ہے فَاسْتَغْفِرُ الْجَمِيلَ پر حسن و خوبی اور اچھائی سے درگزر کیجئے، ان کی باتوں کو اگنور کیجئے، اور پھر جو ہے ہم نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے 7 آیتیں آپ کو دے رکھی ہے کہ وہ دہرائی جاتی ہے، اور عظیم قرآن بھی دے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اس آیت سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی یہ لوگ بہت تذلیل اور تحقیر اور تضحیق کرتے تھے، اور مذاق اور استہزاء اور کا جو ہے بہت زیادہ مذاق کرتے تھے، آپ کی تکذیب کرتے تھے، آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے، اور قلبی اور روحانی تکلیفوں کے ساتھ جسمانی اذیتوں سے بھی کوئی بچاوا نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تسلی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو، سرداران قریش کو، جو نعمتیں اور مالا مال کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالیوں میں مگن ہے، ان لوگوں کی مادی دولت جو طرح طرح کے حرام طریقوں سے کما رہے ہیں اور طرح طرح کے حرام راستوں میں اس کمائی کو اڑا رہے ہیں، آخرکار بالکل مفلس و قلاش ہو جائیں گے۔ ایک دن آئے گا اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ ان کی باتوں کو اگنور کریں، اور جو ہے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو تو اللہ کا کلام دیا گیا ہے، 7 آیت بار بار دہرائے جانے والی آیت دی گئی ہیں، اور قرآن عظیم عطا کیا گیا ہے۔ اللہ کے کلام کے آگے تو دنیا کی مٹیریلسٹک چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب ہم آگے اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں 88 میں کہ آپ ہرگز اپنی نظر اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرامند کر رکھا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت 88 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ لا، ہرگز نہ، تمدنا، آپ دراز کیجئے، نئی کا، اپنی دونوں آنکھیں، عین ایک آنکھ، اور عینین جو ہوتی 2 آنکھیں، تسنیہ، تو ہماری 2 آنکھیں ہوتی ہیں نا، عینئی کا، اپنی دونوں آنکھیں، الا ما، طرف اس کے جو متعنا، فائدہ دیا ہم نے، بھی،
جس کے ازواجن مختلف لوگوں کو، منہم ان میں سے، ولا اور نہ تازن آپ غم کیجئے، علیہم ان پر، وقفز اور جھکا لیجئے، جناح کا بازو اپنا، للمومنین مومنوں کے لیے۔ رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک جاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک جاؤ۔ تو ہم آتے ہیں آیت کی طرف انشاءاللہ۔ لا تمدن عینیک، آپ ہرگز اپنی نظریں جو ہے اس کی چیز کی طرف نہ دوڑائیں۔ کس چیز کی طرف؟ تمدن جو ہوتا ہے مت سے ہے، مت کہتے ہیں لمبائی کے رخ پھیلانا، لمبا کرنا، نہ لمبی کرو، لا تمدن، نہ لمبی کرو، نہ اٹھاؤ، عینیک اپنی دونوں آنکھوں کو، اپنی نگاہیں نہ اٹھاؤ، الہ طرف، ما متانا بھی، اس چیز کے، ما متانا بھی جو مال و متاع دیا ہے ہم نے ان کو، بھی ازواجم منہم ساتھ اس کے، ازواجن اقسام اصناف، یعنی طرح طرح کی نعمتیں دی ہوئی نا، یہاں ازواج کا مطلب جوڑا نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، یعنی طرح طرح کی ہم نے ان کو قسم کی چیزیں دی ہوئی ہیں جن سے ہم نے ان کو بہرا مند کیا ہوا ہے، تو اس کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ۔ تم لوگوں کو ملنے والے مال و متاع اور دنیاوی فائدوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو کہ ان کو بہت بڑی چیز مل گئی ہے، جو تمہیں ملا ہے وہ کئی زیادہ بہتر ہے مال و متاع سے، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ تو کلام اللہ ہے، اللہ کے کلام جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا میں نا۔ تو اچھا، اور ہجر کے بارے میں بتایا تھا، تو ہجر کا بتا کر جو تعمیر کے لیے مشہور تھے اہل ہجر کے لوگ، اصحاب الہجر، نہ ان کی سب تباہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کی تعمیر کی بھی، پہاڑوں کو تراش ترک کے جو تعمیر کرتے تھے کچھ بھی نہیں رہا، ان کی سب ترقی جو ہے فنا ہو گئی۔ اور کوئی بڑی چیز جو اللہ تعالی، جو کسی کو اللہ دے تو حسد کبھی نہیں آنی چاہیے ہمارے دلوں میں۔ اگر قرآن نہیں تو ان باتوں کا کوئی ویلیو نہیں، اگر ساری دولت بھی دنیا کی ہو، قرآن نہیں تو کوئی ویلیو نہیں، کہ قرآن ہی نجات کا ذریعہ آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، یعنی ہم نے سورۃ فاتحہ، قرآن عظیم جیسی نعمت آپ کو عطا کی ہے، اس لیے دنیا اور اس کی زینتیں اور ان مختلف قسم کے اہل و دنیا کی طرف نہ نظر دوڑائے جن کو دنیا فانی کی عارضی چیزیں ہم نے دی ہیں، اور جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، اس پر غم نہ کھائیں، ولا تحزن علیہم، اس پر غم نہ کھائیں، وقفز جناحک للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکائے رہیں، یعنی ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں۔ تو جو ہے اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ساتھی دے دیے ہیں، صحابہ کرام عطا فرمائے ہیں، مومن دیے جو کہ ایمان لے آئے ہیں، جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ان کی طرف توجہ دیجئے، ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں۔ تو یہ جو ہے وقف جناح للمومنین، اس محاورے کی اصل یہ ہے کہ جب پرندہ اپنے بچوں کو اپنے سایہ شفقت میں لیتا ہے تو ان کو اپنے بازوں یعنی پروں میں لے لیتا ہے، تو یوں ترکیب نرمی، پیار و محبت کا رویہ اپنانے کے مفہوم میں استعمال ہوتی ہے کہ وقف جناح کا، کہ ان کے ساتھ، ان کے لیے اپنے جو ہے بازو جھکا دیجئے، پر جھکا دیجئے، یعنی ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ اپنائیں، یعنی ان کے اسحال پر نہ کڑو جو وہ آپ کی تقزیر، تحقیر اور آپ لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ قریش مکہ یہ لوگ اپنے خیر خواہ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اپنی گمراہی اور اخلاقی خرابیوں کو اپنی خوبی سمجھ بیٹھے، خود اس راستے پر جا رہے ہیں، اپنی ساری قوم کو اس پر لیے جا رہے ہیں جس کا یقینی انجام ہلاکت ہے۔ پچھلی قوموں کے بھی انہوں نے انجام دیکھ چکے، اصحاب الحجر، اصحاب الایکا اور لوط علیہ السلام۔ تو جو شخص انہیں سلامتی کی راہ دکھا رہا ہے اس کی صحیح اصلاح کو ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کیے ڈالتے ہیں، تو ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ اور آپ کے متعلق فرمایا سورۃ الفتح میں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہے، اور جو ہے تو ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ کافروں پر وہ لوگ بہت شدید ہیں، اور آپس میں کیسا رویہ ہے آپ وسلم کا اور صحابہ کرام کا؟ آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے آپس میں رحم دل ہے، ایک دوسرے سے نرمی اور رحم سے پیش آتے ہیں۔ پھر اسی بات کو آیت 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر نرم دل ہیں صحابہ کرام پر، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ بڑے رحم دل اور نرم تھے۔ فاعف عنہم، سو آپ ان سے درگزر کریں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کریں، وشاورہم فی الامر، اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا؟ ایک تو آپ نرم دل ہیں، اگر سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہاں سے ملتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ آپس میں رحم دل ہونا چاہیے اور سخت دل نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا نا، تو ان سے درگزر کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی صحابہ کرام کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیجئے، اور جو ہے ان کے لیے معافی اور استغفار بھی کریں۔ تو ہم بھی ایک دوسرے کے لیے استغفار معافی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ انہیں معاف کر دیں۔ اور وشاورہم فی الامر، اور کوئی غلطی ہو جائے تو ان سے یہ نہیں کہ ان سے مشورہ نہ لیں، ان سے مشورہ بھی لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ تبوک میں بھی 3 جو ہے مخلص مومن تھے جو وہ نہ جا سکے صرف جو ہے سستی کی وجہ سے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا۔ منافقوں کو تو چھوڑ دیا تھا، ان کو نہیں پوچھا، ان کا تو عذاب وہیں آخرت میں ہوگا، نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور پھر ان سے مشورہ بھی لیتے تھے، معاف کر دیا، مشورہ لیا ان سے، ان کے لیے بھی استغفار کیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی سے غلطی ہو جائے معاف نہیں کرتے ہیں، ان سے مشورہ بھی نہیں لیتے ہیں، کبھی مشورہ غلط بھی ہو جائے کہتے ہیں نہیں یہ تو غلط بولتی ہے یا تو غلط بولتے ہیں، ان سے مشورہ نہیں لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں ان کے لیے بھی، اور ان کو اپنے مشورے میں شامل بھی رکھے۔ تو یہ رویہ آپس میں مومن کا ایک دوسرے سے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، آیت کی طرف آتے ہیں، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، کہ دنیاوی چیزوں سے بہتر عظیم چیز کی طرف دیکھنا ہے جو کہ قرآن مجید ہے، اور جو ہے دنیا کی چیزوں پر حیران نہ ہونا۔ جتنا بھی مال و متاع ان کو دیا ہے مگر ان کے پاس قرآن نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر یہ کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی نہیں ہے نا، کیونکہ جب قرآن پہ نہیں چلیں گے اور گناہ کرتے جا رہے تھے وہ لوگ، تو ہر چیز میں مبتلا تھے، سود، زنا، ہر طرح کی برائیوں میں، تو کیا ہوگا کہ آخرت تو ان کی خراب ہو گئی۔ تو دنیاوی زینت کی بجائے باقی رہنے والے اچھے اعمال کی طرف توجہ دینا چاہیے، کیونکہ جو اچھے مال اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت سے بتائیں تو وہی جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ آخرت میں فائدہ دینے والے کام یہی ہوئے اچھے اعمال، اس میں مشغول ہونا چاہیے۔ اور جو ہے اپنے جو ماننے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کو قریب کرنے کے لیے، چونکہ وہ آپ سے قریب تھے نا، آپ بہت نرم دل تھے، سارے صحابہ کرام بہت قریب تھے، جو کچھ چاہتے تھے پوچھ لیتے تھے، بات کر لیتے تھے، تو آپ اتنے نرم تھے کہ آپ کے پیروکار آپ کے قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آسانی سے ان کی رسائی تھی، اور لوگوں کے لیے آپ کے دل میں نرم پہلو تھا، لوگوں کی حاجت بھی پوری کرتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام وہی لے کے آئے تو آپ بہت زیادہ تھوڑے سے خوفزدہ ہو گئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ آپ تو بہت نرم دل ہیں، آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، کتنے اوصاف آپ کے اچھے اچھے بیان کیے تھے، آپ تو فقیروں کو کما کے دیتے ہیں، آپ بیواؤں یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کی حاجات پوری کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمزوروں لوگوں کا بہت خیال بھی کرتے تھے۔ تو یہی بات بتائی گئی کہ جو لوگ دنیائی مال و متاع رکھتے ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں، اور جو یہ آپ کی تحقیر اور تذلیل اور استہزاء اور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں پر غم نہ کریں، بلکہ آپ کو اس سے اچھے ساتھی ہم نے عطا فرما دیے ہیں، وہ آپ کا سپورٹ گروپ ہیں۔ تو جو صحابہ کرام، تو ان کے لیے اپنا کندھا جھکا لیں، ان سے نرمی کریں، ان کے لیے استغفار کریں، اور دین کا کام کرتے ہوئے دوسروں کے مال و متاع سے متاثر یا مروب نہیں ہونا ہے، دوسروں کے مال کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا ہے، اس کو اہمیت بھی نہیں دینی ہے، دوسروں کی دنیاوی نعمتوں کو دیکھ کر غم نہیں کرنا، حسرت نہیں کرنی کہ ان کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس دین ہے اور دنیا نہیں ملتی دین کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں،
لوگوں کے بڑے گھر اور گاڑیاں اور کوئی بھی بڑی بڑی نعمتیں دیکھ کر وہ اگر اللہ کے احکام نہ مان کے ہوئی ہے، ربا سے لی ہے، تو کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ربا کی، سود کی کتنی ممانت ہے قرآن مجید میں اور کیسی وعید ہے۔ تو کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر غم نہیں کرنا اور حسرت نہیں کرنی، مومنوں کے ساتھ شفقت اور عاجزی اور نرمی سے پیش آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو نہ دھکیلا جاتا نہ مارا جاتا تھا، کبھی بھی نہ آپ کسی کو دھکیلتے تھے نہ برا رویہ اختیار کرتے تھے، آپ بہت نرم تھے، جب جو چاہے آپ سے بات کر لیتا تھا، آپ سے مل لیتا تھا، اپنے مسئلوں کا حل پوچھ لیتے تھے، آپ ان کی حاجت روائی کر لیتے تھے۔ بلکہ ایک بڑھیا کا آپ سامان اٹھا کے لے کے جا رہے تھے راستے میں، پورا راستہ وہ کہتی رہی محمد بہت برے ہیں، محمد نے تو سب کے گھروں کو وہ کر دیا ہے، جو کیونکہ ظاہر ہے ایک مسلمان ہو جاتا تھا ایک فیملی سے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ گھر والے اس سے برا سلوک کرتے تھے، تو وہ چلتی گئی پورا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتی گئی، اور پھر آخر میں جب آپ نے اس کا سامان بوجھ اتار کے اس کی جگہ پہنچا دیا تو پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتی ہے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیں اپنی برائیاں بھی سنتے رہے پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے رویہ۔ اب ہمارا کوئز ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنے اور کیا نہ کرنے کا حکم دے گیا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ آیت 88 دیکھ لیتے ہیں۔ جواب، نہ کرنے کا حکم، جو لوگ دنیاوی معلومات رکھتے ہیں ان کی طرف نہیں دیکھیں، ایسے لوگوں پر غم نہیں کریں۔ اور کرنے کا کیا حکم دیا، مومنوں کے لیے اپنا کندھا جھکا لیں، اور عمل کی کیا تعلیم دی، دین کا کام کرتے ہوئے دوسروں کے مال و متاع سے متاثر یا مروب نہیں ہونا، دوسروں کے مال کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا، اس کو اہمیت نہیں دینی۔ اور اگر ہم سب بھی دین کی وجہ سے اگر ہمیں دنیا نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ تو کلام اللہ ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ دوسروں کی دنیاوی نعمتوں کو دیکھ کر غم نہیں کرنا، حسرت نہیں کرنا، وہ حلال ذریعے سے ہو حرام ذریعے سے کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے نصیب ہمارے لکھ دیا، ہر چیز میں آزمائش ہوتی ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ہنالک دعا زکریا علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، کسی نعمت کو دیکھے اللہ میری اس بہن بھائی کی بھی نعمت کو ثبات دیجئے، اس کا زوال نعمت نہ ہو، اور مجھے بھی عطا فرما دیجئے۔ تو جب انہوں نے دعا مانگی بی بی مریم کے پاس انواع اقسام کے پھل، بے موسم کے پھل دیکھ کے، تو کیا فرمایا، ہنالک دعا زکریا، اپنے لیے دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دے دی یحییٰ علیہ السلام کی بیٹے کی، اور نام بھی رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ رویہ ہونا چاہیے۔ تو دوسروں کی دنیاوی نعمتوں کو دیکھ کر غم نہیں کرنا چاہیے، حسرت نہیں کرنے چاہیے۔ مومن اور کوئی کسی گناہ میں ہمارے پیارے انوالو ہیں کچھ ہے تو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، قرضوں میں ہے تو ان دعا کرنی چاہیے، اللہ تو ان کے لیے آسان کر دیے، ان کے قرضے ادا ہو جائے۔ تو دعاؤں سے، جیسے ابھی بتایا کہ ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، تو ہمیں، اور ہم کرتے ہیں، سب کے لیے کرتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے، مومن مومنات کے لیے، مسلم مسلمات کے، مومنوں کے ساتھ شفقت اور عاجزی اور نرمی سے پیش آنا ہے، بجائے اس کے کہ ان کی باتوں کا ہم دکھ لگائیں۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے، کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے، کوئی ستا رہا ہے، تو ہمیں جو ہے دکھ نہیں لگانا چاہیے کسی کی باتوں کا، بس اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور پھر آیت نمبر 89 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اور قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں تو النذیر ڈرانے والا ہوں، المبین کھلم کھلا۔ رواں ترجمہ، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ آیت کی طرف آتے، وقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہہ دیجئے، انی بے شک میں النذیر، میں ڈرانے والا ہوں، المبین کھلم کھلا، میں تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر تھے، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے اللہ کے عذاب سے۔ اور ڈرانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ سے بچیں اور دوزخ کے عذاب سے بچیں اور جنت میں جائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور ان ہدایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آئے اور کہے، اے قوم، میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں ننگ دھڑنگ تم کو ڈرانے والا ہوں، نذیر ہوں، پس بچاؤ کی صورت کرو۔ تو اس قوم کے ایک گروہ نے بات مان لی اور رات کے شروع ہی میں نکل بھاگے اور حفاظت کی جگہ چلے گئے، اس لیے نجات پا گئے، لیکن ان کی دوسری جماعت نے جھٹلایا اور اپنی جگہ ہی پر موجود ہے،
پھر صبح سویری دشمن کے لشکر نے انہیں آ لیا اور انہیں مارا اور ان کو برباد کر دیا۔ تو یہ مثال ہے اس کی جو میری اطاعت کریں اور جو دعوت میں لایا ہوں لا الہ الا اللہ، اس کی اللہ پر ایمان لانا، اس کی پیروی کریں، اور اس کی مثال ہے جو میری نافرمانی کرے اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلائے۔ صحیح بخاری۔ اب ہم آیت نمبر 90 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 90۔ کما جیسا کہ انزلنا نازل کیا ہم نے، المختصمین تقسیم کرنے والوں پر، رننگ ٹرانسلیشن۔ کتنی چھوٹی چھوٹی آیات ہے نا، اور کتنی جلدی یہ صورت ختم ہوئی۔ اور اسی کی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی۔ آپ میوٹ کر دیں، کچھ بہنیں جو ہے میوٹ کرنا بھول گئی ہیں، تو آپ میوٹ کر دیں پلیز۔ ہاں تو جی، تو ہم آتے ہیں جی رما ترجمہ کر لیا تھا ہم نے، رما ترجمہ رننگ ڈانس سے۔ ہاں، یہ اسی کی طرح کی تنبیہ جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کما انزلنا علی المختصمین، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ میں تو ڈرانے والا ہوں اللہ کی طرف سے، تو یہی بات کہی کہ جیسا کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا، تو کما انزلنا علی المختصمین۔ تو مختصمین کے دو معنی ہیں، ایک تو آپ کے ترجمے میں ہے تقسیم کرنے والے، اور ایک ہے قسم کھانے والے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے کہ کون ہے یہ مختصمین، تقسیم کرنے والے اور قسم کھانے والے کون ہے؟ تو دراصل یہ جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، جنہوں نے آپس میں قسم کھائی تھی کہ قوم سمود کی بات ہے، کہ جنہوں نے آپس میں قسم کھائی تھی کہ صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کے لیے بھی، آپ سسم کے لیے بھی یہی ہوتا تھا کہ انہوں نے قسمیں کھا لی تھی کہ آپ کا کام تمام کر دیں گے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھے قسم کھانے والے۔ اور جو ہے دوسری ہم سورۃ النحل کی اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو ہے تقسیم کرنا، آیتوں کو تقسیم کرنا۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک انزلنا کا مفعول العذاب محفوظ ہے، معنی ہے کہ میں تمہیں کھل کر ڈرانے والا ہوں عذاب سے، مثل اس عذاب کے جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے قریش قوم مراد ہے، تو مختصمین سے مطلب یہ ٹکڑے کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہود ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا۔ اس کے بعض حصے کے شعر، بعض کو سحر کہا، بعض کو شعر کہا، بعض کو جادو کہا کہ تو شاعری کرتے ہیں، بعض کو کہانت کہا، اور بعض کو اساطیر الاولین کہا، پہلوں کی کہانیاں قرار دیا۔ تو اس طرح انہوں نے دو معنی ہوئے، ایک تو قسم کا مختصمین، اور دوسرا کہ آیت کو تقسیم کرنے والے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ النمل آیت 49 جو کہ اسکرین پہ ہے، کہ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سورۃ النمل 49، قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ ہم کیا کریں گے، رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا مار دیں گے۔ تو ایک تو قسم کھانا نبیوں کو ختم کرنے کی، صالح علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسرا تقسیم کرنا، یعنی صالح علیہ السلام کو اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ قسمیں انہوں نے اس وقت کھائی جب اونٹنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عذاب کے آنے سے قبل ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو صفایا کر دیں، یعنی ہم قتل کے وقت وہاں موجود ہی نہ ہو، اور ہم کہیں کہ ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں کہ کس نے انہیں قتل کیا۔ تو ایک گروہ سے اور اس گروہ سے مراد مختصمین سے یہود ہیں، ان کو مختصمین اس معنی میں کہا گیا کہ انہوں نے دین کو تقسیم کر ڈالا، اس کی بعض باتوں کو مانا اور بعض کو نہ مانا، اور اس میں طرح طرح کی کمی بیشی کے کر کے 20 فرقے بنا ڈالے۔ ان کے قرآن سے مراد تورات ہے، ان کا قرآن کون سا تھا؟ تورات تھا نا، جو ان کی اسی طرح دی گئی، ان کو بھی اسی طرح دی گئی تھی جس طرح ہمیں قرآن دیا گیا ہے۔ اور اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے سے مراد وہی فعل ہے جسے سورۃ بقرہ آیت 85 میں یوں بیان کیا گیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب اللہ کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو؟ اور ایسا ہی ہے نا، پک اینڈ چوائس، ہم مسلمان بھی سارے نہیں، اللہ رحم اللہ، جو چیز پک اینڈ چوز کرتے ہیں جو ہمارے مطلب کی ہوتی وہ تو دین میں لے لیتے ہیں،
جو ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی، جو مشکل لگتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہی یہود نے کیا. پھر یہ جو فرمایا کہ تنبیہ آج جو تم کو کی جا رہی ویسی تنبیہ جیسے تم سے پہلے یہود کو کی جا چکی ہے. تو اس سے مقصد دراصل یہود کے ہاتھ سے عبرت دلانا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے خدا کی بھیجی ہوئی تنبیہات سے غفلت برت کر جو انجام دیکھا ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے. اب سوچ لو کیا تم بھی یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ تم بھی اور فرقے بھی بنا لیے گئے نا. تو اس کا تقسیم مقتسمین تقسیم کرنے والے اور قسم کھانے والے اور فرقے بنانے والے. تو جب ایک دین ہوتا ہے تو فرقے نہیں ہوتے، مشکلات نہیں ہوتی ہے. جب فرقے بن جاتے تو کتنی مشکلات دین میں ہو جاتی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ کا Q&A ہے. المختصمین سے کون لوگ مراد ہیں؟ صالح علیہ السلام کی قوم اور بعض کی رائے ہے کہ قوم ہود ہیں. جی وہ یہود و یہود، ٹھیک ہے. تو آیت 90 المختصمین سے کون لوگ مراد ہیں؟ اہل کتاب. ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا کوئز، جنہوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. اور ابھی آپ نے ہماری بہن نے فرمایا قوم صالح، ٹھیک ہے، صالح علیہ السلام کی قوم. اور مختصمین کے دو معنی کیا پڑھے آج آپ نے؟ اس میں نہیں ہے لیکن قسم کھانا اور تقسیم کرنا. تقسیم کرتے نا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا، پک اینڈ چوز کرنا، اپنی مرضی کا دین اٹھانا، چیزیں اٹھانا. اور قسم انہوں نے کھا لی تھی پیغمبروں کو قتل کرنے. اب 91 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. جی جی دیکھیں کلیئر آ گیا. الذین، وہ جنہوں نے جعلو کر دیا قرآن کو ایدینا ٹکڑے ٹکڑے، ایدین ٹکڑے ٹکڑے. چلے ہم رواں ترجمہ. چھوٹی چھوٹی آیتیں، یہ تو آپ لوگ یاد بھی کر لینا تو اتنی ایزی ہیں اور آپ کی نمازیں اچھی ہو جائیں گی نا، کیونکہ مطلب بھی اب آتا ہے، مطلب سے پڑھنے والی ہیں تو نمازوں میں بھی خشوع و خضوع آئے گا. نئی آیتیں یاد کرتے ہیں نا تو خشوع و خضوع رہتا ہے اور دن بھی اچھا کرتا ہے. یاد ہی کر رہے ہوتے ہیں، کچن میں بھی دہرا رہے ہوتے ہیں، کام کرتے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، گاڑی میں بھی، ٹرین میں بھی، بس میں بھی. اچھا مجھے یہ اگلی نماز میں یہ پڑھنا ہے نا، تو بہت فائدے ہیں اس کے. تو جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. الذین جعلوا، جنہوں نے کر ڈالا القرآن، اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے. تو ایدین آیت کی طرف آتے ہیں. ہاں جی، الذین جعلوا القرآن ایدین، جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو ایدین جو ہے آپ کے عضو جو ہوتے ہیں نا، اعضا، آنکھ، اپنے جسم کے اعضا، جو ہماری باڈی پارٹس جو ہیں تو وہ بھی اعضا کہلاتے ہیں. تو وہ بھی الگ الگ کر کے اللہ نے اس کو جمع کیا نا، ہاتھ پیر یہ وہ. تو کچھ حصے کو مانا انہوں نے، ٹکڑے ٹکڑے کیسے کر دیے؟ کچھ حصے کو مانا اور کچھ کو انہوں نے نہیں مانا. تو قرآن کے بعض حصے کو ماننا اور بعض حصے کا انکار کرنا کا مطلب ہے ایدین، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. اور قرآن کے بعض حصے پر عمل کرنا اور بعض حصے پر عمل کرنے سے انکار کرنا. جو آسان لگے اس کو تو لے لینا، اور جو آسان ہوتا ہے اس کو تو بہت اچھی طرح پیش، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، یہ ہے، کیونکہ وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کے بعض حصے پر عمل کرنا اور بعض حصے پر عمل کرنے سے انکار کرنا. اپنی مرضی کی آیات پر عمل کرنا، کوئی حکم مشکل لگے تو اس کو چھوڑ دینا. یہی ہوتا ہے نا، اپنی خواہشات کے مطابق قرآن پر عمل کرنا. جو احکام نفس پر بھاری ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دینا. تو یہ ہے قرآن کو ٹکڑے کر دے. تو وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر، اللہ ہمیں اس میں سے بچائے. اللہم لا تجلنا منہم. اب آیت 91 کا ہمارا کوشچن ہے، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے کیا مراد ہے؟ میں نے اتنے ساری بتائے، چلے پوائنٹس میں بتا دے باری باری. چلے قرآن کے جی انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں رہنے دی، جو ان کو نہیں پسند تھی ان کو نکال دیا. تو اپنی مرضی کی چیزیں رہنے دی، اور جو اللہ تعالیٰ نے کلام بھیجا تھا تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی مرضی کی چیزیں رہن دی، باقی کو انہوں نے کینسل کر دیا. جی بارک اللہ فیک. سلمہ اشرف آپ بھی کچھ بول رہی تھی، آپ بھی پوائنٹس پورے کریں اپنے. آپ بڑے اچھے پوائنٹ دیا منزہ جی آپ نے. جی سائمہ اشرف بات پوری کریں اپنی. جی میں بھی یہی کہہ رہی تھی جی کہ جو جزاک. انسان کو پسند ہوتا ہے ہم اپنی مرضی کی چیزیں لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں. اسی کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن کو اپنی مرضی سے سلیکٹ کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے. ہاں الذین جعلوا القرآن ایدینا. بہت ایزی آیت ہیں، یاد کر لیں. قرآن میں مطلب نماز میں بھی اچھی رہیں گی، جلدی یاد بھی ہو جائے. چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں Q&A، آپ کا کوئز دیکھ لیتے ہیں. قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے کیا مراد ہے؟ بارک اللہ فی علمک. آپ لوگوں نے یہی بات کی، قرآن کے بعض حصے کو ماننا، بعض کا انکار کرنا. ایدین کا مطلب قرآن کے بعض حصے پر عمل کرنا، بعض حصے پر عمل کرنے سے انکار کرنا. اپنی مرضی کے آیات پر عمل کرنا، کوئی حکم مشکل لگے تو اس کو چھوڑ دینا. اپنی خواہشات کے مطابق قرآن پر عمل کرنا. جو احکامات نفس پر بھاری ہو ان کو چھوڑ دینا. اللہم لا تجلنا منکم، اللہم لا تجلنا منہم. اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، ہمیں ایسا شرائع صدر عطا فرمائے
کہ ہم قرآن کے ہر جو ہے احکام کو لے لیں، مان لیں، اور جس سے منع نواہی سے پرہیز کریں، اور جو حکم دیے گئے ان کو ماننے والے بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ اب سورۃ آیت نمبر 92 انشاءاللہ۔ فوا پس وا قسم ہے ربی کا، آپ کے رب کی، فوا ربی کا پس قسم ہے آپ کے رب کی، وا کا مطلب ہے قسم، لنس النہم لا البتہ، نس النا ہم ضرور سوال کریں گے، ہم ان سے۔ اچھا اس میں دو تاکید ہے، لنس النہم۔ چلے مجھے بتائیں کہ کون سا حرف الفابیٹ، ٹھیک ہے، حروف تاجی، اور کون سی حرکات بھی ہوتی ہے نا، بتا رہی ہے دو تاکید۔ جی لام اور نون، ایک نون کے لام اوپر اور ایک تشدید ہے، تشدید۔ جی جزاک اللہ، لام اور دونوں نون۔ بہنوں کو، جی دونوں بہنوں بارک اللہ فیکم۔ اللہ البتہ، اور نس نا پہ جو شد ہے نا، تو وہ بتا رہا ہے دو تاکید ہے، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے، ہم ضرور سوال کریں گے، اجمعین سب کے سب سے، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ چلے آیت نواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن۔ قسم ہے، تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، فوا ربی کا، قسم ہے تیرے پالنے والے کی، تیرے رب کی۔ آیت کی طرف آتے ہیں، لنس النہم اجمعین، ہم سب سے ضرور باز پرس کریں گے۔ تو یہ آیت تھی۔ تو پچھلی جتنی قومیں گزری ہیں سب سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، جو انہوں نے فرقے کیے، سب جتنے لوگوں نے فرقے کیے اور جتنی قومیں گزری، اجمعین کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ سب سے جو ہے ضرور باز پرس کریں گے، سوال کریں گے کہ ٹکڑے ٹکڑے ڈالا، جو جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے قرآن کو کر ڈالے، نہیں مانا، جو بھی عمل کے، سب سے اللہ تعالیٰ باز پرس کریں گے، پوچھیں گے، اجمعین کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ کس کے متعلق؟ اگلی آیت بتا رہی، آیت نمبر 93، کیا پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کس کے متعلق؟ اما اس چیز کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون، وہ عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ، رواں ترجمہ، کس چیز کے بارے میں پوچھیں گے؟ اما کانو یعملون، رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے، اما کانو یعملون، اس کا ترجمہ دیکھیں، ہر چیز کی وہ جو کرتے تھے، سب کے اس چیز کے بارے میں، پس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، نہیں، اما کانو یعملون، ہر چیز کی وہ جو کرتے تھے۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، تیرے رب کی قسم ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ جی ہاں، چلے اب آیت کی طرف آتے ہیں، اما کانو یعملون، ہر چیز کی بارے میں پوچھیں گے جو وہ کرتے تھے، یعنی کہ صرف پچھلی قوموں سے نہیں، جن پر قرآن اترا ہے ان سب سے ہم پوچھیں گے کہ وہ کیا کر کے لائے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام مانے کہ نہیں مانے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے کہ نہیں چلے۔ اور یہ بھی ہے نا، ایک حدیث بھی، کلکم رائن، کہ ہر کوئی جو ہے شیفرڈ ہے اپنے گھر میں، جو ہے والدین بھی جو ہے وہ بھی جو ہے ان سے بھی سوال ہوگا کہ بات پہنچائی کہ نہیں، بچوں کو حکم پہ چلایا کہ نہیں، خود بھی مانے کہ نہیں مانے۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم قرآن کا کچھ حصہ لے لیتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، افتؤمنون بعض، تو کیا کرتے ہیں ہم، کس طرح کرتے ہیں؟ بعض لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ چلو زکوٰۃ خیرات نہیں کرنا، یا زکوٰۃ خیرات بہت کر لیتے ہیں تو یا صدقات بہت دے دیتے ہیں تو زکوٰۃ خیرات نہیں کرتے ہیں۔ اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ بہت سی باتیں نہیں مانتے ہیں، تو جیسے کہ سود لے لیتے ہیں، پھر یہ کہ پردہ بہت کر رہے ہوتے ہیں تو بہت لگتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے بہت دیندار ہیں، اور وراثت میں کمی کر دیتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیتے ہیں۔ تو اس طرح کافی چیزیں، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کافی چیزوں میں، جیسے اور وراثت کے قانون میں تو ضرور کہتے ہیں بچیوں کو جہیز دے دیا تو ہم نہیں کریں گے۔ تو جو بھی کیا ہے قرآن میں تو ہر چیز مبین کہا ہے نا، کہ واضح طور پہ بیان کیا اللہ نے ہر چیز کو، تو ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ، ہر چیز ہمیں ملتی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور اس کے نتیجے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ کس، اور پھر قوموں پہ عذاب بھی آیا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما کانو یعملون، وہ ہر چیز کی جو وہ کرتے تھے، فوا ربک لنسألنہم اجمعین، قسم ہے تیرے رب کی، ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے، اما کانو یعملون، اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ، جو عمل یعملون، وہ جو عمل کرتے رہیں اس کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الہود میں فرماتے ہیں،
کہ اور آپ سسم تو بہت ہی حریص تھے نا کہ سب کو بات پہنچے، اور بہت نہیں مانتے تھے تو غمزدہ ہو جاتے تھے. فلا اللہ کا تارکن بادہ مایوہا الیکا، پس شاید کہ آپ اس وحی کے کچھ حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں. دیکھیں آپ سسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی اس وحی کے کچھ حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں. وَدَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے تو آپ شاید کہ اس وحی کے کچھ حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، اور جا ماؤ ملکن، یا اس کے ساتھ فرشتہ ہی نہیں آتا. انما انت نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. تو مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، آپ کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا. تو آپ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کی بابت جو باتیں کرتے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. اور یہی بات اس آیت میں بھی ہم نے پڑھی کہ آپ کا سینہ تنگ ہوا، اور کچھ باتیں جو آپ کو وہی کی طرف کی جاتی وہ مشرکین پر گرا گزری. ممکن ہے کہ آپ انہیں سنانا پسند نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی کہہ دیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سنانا پسند نہ کریں، تو آپ کا کام صرف انداز و تبلیغ ہے، وہ آپ ہر صورت میں کیے جائیں گے. ان کی باتوں کو نہیں ماننا کہ فرشتہ کیوں نہیں ساتھ آیا، خزانہ کیوں نہیں آیا، آپ کا دل دکھتا ہے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. لیکن ممکن ہے کہ آپ یہ باتیں سن کر سنانا پسند نہ کریں، لیکن نہیں، آپ کو سنانا ہے. آپ کا کام صرف انداز و تبلیغ ہے، ہر صورت میں کرنا ہے، وہ چاہے کچھ کہیں. تو اب آیت نمبر 94 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. 94 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. تو پیغمبروں کو بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے سب کو کہ نہیں، آپ کو ہر حال میں سنانا ہے. تو کوئی ہماری بات مانے یا نہ مانے، کوئی کسی بات کو غلط کہے، ہزاروں ہیلے بہانے بنائے کہ نہیں ایسا کیا کریں، نہیں یہ ہے ہماری مجبوری ہے، آپ کو اللہ کی بات رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سنانا ہے. فَاسْدَعْ، پس ازدا، آپ کھلم کھلا سنا دیجئے. دیکھیں دوبارہ آ گیا، بیما، جس کا تو آپ مرو حکم دیے جاتے ہیں، تو مرو آپ حکم دیے جاتے ہیں. وعارض، اور اعراض کیجئے، عن المشرکین، مشرکوں سے. تو رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ. پس اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پس آپ اس کا حکم جو آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو کھول کر سنا دیجئے. فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تو کھول کر سنا دیجئے. تو فَاسْدَعْ، سین دال عین سے، اسدا کے معنی ٹھوس اجسام جیسے شیشہ، لوہا وغیرہ میں شگاف ڈالنے کے ہیں. اور اس کے معنی امر کے ظاہر اور واضح کر دینے کے ہیں، کہ جو بھی حکم ہے اس کو ظاہر کر دیجئے، واضح کر دیجئے، کھلم کھلا بتا دیجئے. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے. فَاسْدَعْ، آپ کھلم کھلا بیان کر دیجئے. اور اسدا جو کہتے ہیں سر کے پھٹنے کو بھی کہتے ہیں. تو اور ہمیں ایک آیت بھی ملتی سورۃ الواقعہ میں، لا یزدون عنہا ولا ینزفون، کہ اس سے نہ تو وہاں ایسی شراب ہوگی، اس سے نہ تو درد سر ہوگا، نہ ان کی عقلیں زائل ہوگی. تو اس کا مطلب سر کا درد بھی آتا ہے. تو اس کیا مطلب ہے کہ جس کے معنی کسی امر کے ظاہر اور واضح کر دینے کے ہے، تو پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے اسے کھول کر بیان کرو. اور وارض عن المشرکین، وعارض عن المشرکین، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے. جو بھی وہ آپ کو تذکیر آپ کی جو ہے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، مسلمانوں کو مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، سخریہ ٹھٹھا کرتے ہیں، تو ان سے منہ پھیر لیجئے، بالکل ان کی اگنور کریں. اور پھر اسی آیت سے جب یہ آئی نا، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو آپ نے کھلم کھلا تبلیغ کا آغاز کیا. اور ہمیں ایک اور آیت بھی ملتی ہے سورۃ الشعراء 2:114، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور جو ہے یا صباح کہہ کے سب کو پکارا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا کہ اب اپنے، پہلے تو چھپ کے تبلیغ ہو رہی تھی نا، کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو. تو ہم جب کوئی درس ہو رہا تھا کہتے فلاں تو بہت ڈراتے ہیں، فلاں اسکالر جو ہے، فلاں اسپیکر ہے، ہمیشہ دوزخ کی باتیں کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ڈراؤ، بچوں کو بھی ہم ڈراتے ہیں نا جب نہیں مان کے دیتا ہے
کہ تمہیں میں فلاں چیز نہیں دلا دوں گی، چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کوئی ٹافی سویٹ نہیں دوں گی، آئی پیڈ نہیں دوں گی، کوئی گیجٹ تم مانگ رہے ہو وہ نہیں دلا دوں گی اگر یہ کرو گے، تو پھر وہ ڈر سے کام کرتا ہے۔ تو جب انذار نہیں ہوگا تو ہر وقت میٹھی میٹھی حدیثیں سنانا کہ لا الہ الا اللہ ایک بار بھی کہو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، چلے تو جائیں گے، لیکن یہ کہ عذاب بھگتنے کے بعد ہوگا نا۔ آپ نے جنت کے 7 دروازے، 7 طبقات پڑھے، 7 درجات پڑھے، اس میں کیا تھا کہ جہنم پہلا درجہ ہے، اس میں وہ مسلمان ہوں گے، مسلمان جن کے ایسے گناہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہلے جہنم میں ڈالیں گے، پھر جو ہے عذاب بھگتنے کے بعد وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ نے حاویہ پڑھا تھا، سب سے نیچے والا طبقہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو وہ نچلے طبقے میں ہوں گے، حاویہ میں ہوں گے، تو سب پڑھا تھا نا آپ نے۔ تو کہتے ہیں تو کیسے نہ ڈرائیں۔ اور کم فانذر، اس میں بھی آتا ہے نا سورۃ المدثر میں کہ اٹھیے اور ڈرائیے، تو وانذر عشیرتک الاقربین۔ اب ہم آیت نمبر 95 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آج تو اختتام پہ پہنچے گی، تکمیل ہے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 95۔ اچھا یہ ہمارے پاس 94 کا وہ ہے۔ اچھا اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا احکامات دیے گئے ہیں؟ پس کھول کر سنا دو جو تم حکم دیے جاتے ہو، یعنی ان کے احکامات واضح طور پر دوسروں تک پہنچا دیجئے، مشرکین سے اعراض برتیے۔ تو یہ کہ بہت بتانے کے بعد ہمیں بھی کوئی نہ سنے تو ان سے اعراض برتیے، لیکن یہ کہ پھر وقفے وقفے سے بتانا چاہیے، بلانا چاہیے، جو بھی ہوں ہمارے ارد گرد کے جو بھی لوگ ہوں۔ پہلے تو عشیرتک الاقربین، پہلے تو فیملی سے شروع ہوتا ہے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، بھائی بہن بچے شوہر۔ تو اب 95 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ 95 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ انا بے شک، کفیناکا کافی ہیں ہم آپ کو، المستہزئین مذاق اڑانے والوں سے۔ رننگ ٹرانسلیشن۔ اب اللہ تعالیٰ کتنی تسلیاں دے رہے ہیں نا اس صورت میں، ہم دیکھتے ہیں آپ سے تمہاری طرف سے ہم مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اہمیت نہ دیجیے، جو کچھ وہ کرتے رہے تو وہ سب جنگ میں مارے گئے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جنگ بدر میں ان کے 70 قتل ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ 137 میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے، اور ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں یہ ہوا کہ مدینے میں یہ وعدہ پورا ہوا، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہود کے جو قبیلے تھے جلا وطن کر دیے گئے، ان کو خیبر بھیج دیا گیا، بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ اور تاریخی روایت میں ایک اور بتا دوں، تاریخ میں یہ ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت، آپ کو پتہ ہے نا مصحف عثمانی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے قرآن کو شروع تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی ہو گیا تھا قرآن کو کمپائل کرنا۔ جنگ یرموک میں بہت سارے چلیے میں بتائی دوں، شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، 70 حفاظ کو دھوکے سے بلایا گیا، وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو پھر صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ ایک مصحف، ایک قرآن جو ہے ترتیب دیا جائے، اس طرح جو ہے شہادتیں ہوں گی، تو قرآن تو سینوں میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا لکھنے کا کام، پتھروں پر، لکڑیوں پر، شاخوں پہ، چھالوں پہ۔ تو پھر اس کو کمپائل کروایا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ تو ایک مصحف عثمان، تو جو ہم پڑھتے ہیں نا ہمارے ہاتھوں میں مصحف عثمانی ہے، تو ایک مصحف عثمانی جو تھا عثمان رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ اور اس آیت کے جملے پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں نے کہا بتا دوں یہ بات، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا سورۃ البقرہ 137 کی، وہ پڑھ رہے تھے، تو وہاں جب پہنچے تو ان کے خون کے چھینٹے گرے اس آیت پہ، بلکہ دھار اڑی ہے نا ان کے خون کی۔ کہا جاتا ہے کہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے، تو یہ آپ نوٹ کر لیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر وہ پہنچے تو جو کیا ہوا، ان پر ان کے خون کے چھینٹے گرے، ان کے ہاتھ میں جو قرآن تھا جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، بلکہ دھار بھی، اور ہمارے پاس بھی مصحف عثمانی، سبحان اللہ۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الزمر میں فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کا حامی و ناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ ان سب کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کو کہہ کے یہ سب آیتیں رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے بھی، اور قرآن تو سب کے لیے پیغام ہے۔ آپ نے پڑھتے ہیں نا قرآن میں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تو سب کے لیے قرآن ہے۔
تو اب ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو میں سوالات نہیں پوچھوں گی، ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں تکمیل بھی کرنی، اینڈ بھی انشاءاللہ آج فنش کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں. تو آپ کا کوئز ہے، اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا احکامات دیے گئے ہیں؟ پس کھول کر سنا دو جواب جو تم حکم دیے جاتے ہو، یعنی دین کے احکامات واضح طور پر سنا دو. آیت 95 دیکھیں گے ہم انشاءاللہ، 95 کا کوئز دیکھیں گے. اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا احکامات دیے گئے؟ پس کھول کر سنا دو جو تم حکم دیے جاتے ہو، یعنی دین کے احکامات واضح طور پر دوسروں تک پہنچا دیجئے، مشرکین سے اعراض برتیے. اور جو ہے اس آیت میں ایک داعی دین کے لیے کیا اہم سبق ہے؟ دین کا کام کرتے ہوئے، دین پر چلتے ہوئے اگر کوئی داعی دین کا مذاق اڑائے تو اسے مذاق اڑانے والوں کی وجہ سے مایوس ہو کر دین کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہاں بھی کوئی نہ آئے تو بار بار ہر محفل میں کہیں، بلکہ سسٹرز آف نیو یارک کا لنک دے دیجئے کہ اس کو جوائن کریں. تو یہ ہے کہ مذاق اڑانے والوں کی وجہ سے مایوس ہو کر دین کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے سب لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے. اور ہم نے سارا کچھ پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کافی ہوں گے نا، ساری آیتیں پڑھ لی. اب جو ہے یہ جو آیت آئی نا، اس کے لیے ایک واقعہ آتا ہے، تو وہ ہم واقعہ دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے حضرت سیدنا طفیل کا ٹھیک ہے. تو سیدنا جو ہے طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ یمن کے مشہور قبیلے دوس کے سردار اور رئیس تھے، فہم و فراست کے مالک اور اعلیٰ پائے کے شاعر تھے. اسلام انہوں نے کیسے قبول کیا، یہ آیت کے ضمن میں ہم بات کریں. آپ رضی تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ شمع اسلام کے نور سے ابھی صرف مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں جگمگا رہی تھی کہ ایک دن میں کسی کام سے مکہ مکرمہ، یہ خود بیان کر رہے ہیں سیدنا طفیل بن عمرو الدوسی، ٹھیک ہے. میں مکہ مکرمہ آیا تو اہل قریش میرے پاس آئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جماعت کو منتشر کر دیا ہے. ان کی گفتگو سحر کی مانند ہے، ان کی گفتگو جادو کی مانند ہے، انداز بیاں جادو کی مثل ہے، جسے سننے کے بعد باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے دور ہو جاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. جس مشکل سے ہم دو چار ہو چکے ہیں اس سے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو بچاؤ، ان سے نہ کوئی بات کرنا نہ ان کی کوئی بات سننا. تو پتہ چلتا ہے کچھ اسلامی تاریخ میں کہ 12 ایسے لوگ ہوتے، انہوں نے ایک ٹیم بنا لی تھی، اور جو بھی حج کو آتا تھا یا مکہ آتا تھا تو اس کو یہ ایسی باتیں کرتے تھے. تو انہوں نے طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات کی، تو اور ان سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ان کی بات سننا، یعنی آپ سزم کی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے طفیل بن عمرو الدوسی ہے، فرماتے ہیں کہ کفارے، کیونکہ یہ شاعر بھی تھے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ شاعر بھی تھے، اور اعلیٰ پائے کے شاعر تھے نا، اور فراست کے بھی مالک تھے. تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کی گفتگو سن کر میں نے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننے کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں سنوں گا. چنانچہ جب بھی حرم کعبہ جاتا تو اپنے کانوں میں روئی رکھ لیتا تو شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں داخل نہ ہونے پائے. ایک مرتبہ کعبہ کے پاس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے. میں اور قریب ہوا تو ان کی دلکش آواز میرے دل کو اپنی طرف مائل کرنے لگی. میرے نہ چاہنے کے باوجود اللہ عز و جل نے مجھے ان کا کچھ کلام سنا ہی دیا. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ان کا کلام تو واقعی بے حد حسین ہے. میں نے دل میں کہا میں ذہین اور سمجھدار ہوں اور شاعر بھی ہوں، کسی کے کلام کی خوبیاں اور خامیاں مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی. میں کفار قریش کی بات کیوں مانوں اور اس حسین و جمیل نور کے پیکر کا کلام کیوں نہ سنوں؟ اگر اچھا ہوا تو قبول کر لوں گا، ورنہ نظر انداز کر دوں گا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے تو میں بھی پیچھے پیچھے چلتا ہوا ان کے گھر تک پہنچ گیا اور عرض گزار ہوا. میں اپنے کانوں میں روئی ڈال کر حرم کعبہ میں داخل ہوتا تھا تاکہ آپ کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے، مگر اللہ عز و جل نے مجھے آپ کا کلام سنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا. میں نے آپ سے انتہائی حسین اور پاکیزہ کلام سنا ہے. آپ وہی کلام مجھے پھر سنائیے اور بتائیے کہ آپ کس دین کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی تلاوت کی. میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. دیکھیں یہ ہے کلام اللہ کہ تلاوت کرتے تھے، لوگوں کے دل پہ اثر ہوتا تھا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، واپس جا کر انہیں بھی دعوت اسلام دوں گا.
تاکہ انہیں بھی ہدایت نصیب ہو جائے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ عز و جل میرے لیے کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی، اللہم اجعل لہ آیتن، یعنی اللہ اس کے لیے کوئی نشانی قائم فرما دے۔ یعنی دعا بھی کرتے تھے، وہ آیت بھی ہم نے پڑھی نا کہ ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان سے مشورے لو، ان کی غلطیوں کو معاف کر دو، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں تو یہ ہے پیکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا اب آیت نمبر 96 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ 96 تو یہ تاریخ میں یہ واقعہ ہے۔ الذین، وہ لوگ جو یجلونا بنا لیتے ہیں، مع ساتھ اللہ، اللہ کے، الہن الہ آخرہ دوسرا، فسوفا پسند قریب، یعلمون وہ جان لیتے ہیں، وہ جان لیں گے۔ یعلمون فعل مضارع ہے، جان لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں پریزنٹ بھی ہوتا ہے فعل مضارع میں اور فیوچر بھی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی کہ آیت کی طرف آتے ہیں، الذین یجلون مع اللہ الہا آخرہ، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں، فسوف یعلمون انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے۔ مشرکین جان لیں گے کہ، اور انہوں نے جان بھی لیا کہ ان کا کیا انجام ہوا، اور وہ جان لیں گے کہ شرک کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اب آیت نمبر 97 انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے شرک کی تو معافی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جو ہے توبہ کر لے اور زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کے ملے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن اور توبہ کر لے تو معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے، زمین و آسمان کے برابر گناہ، لیکن شرک لے کے آئے گا تو میں معاف نہیں کروں، شرک کی معافی نہیں۔ 97 وَلَقَدْ و البتہ لا و اور لا البتہ قد تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، دو تاکید ہے اس میں، لقد لا اور قد، نعلمو ہم جانتے، انکا کہ بے شک آپ، یدیکو تنگ ہوتا ہے، صدر کا صدر سینہ کا آپ کا، صدر کا سینہ آپ کا، بیما بوجہ اس کے جو یقولونا وہ کہتے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ بیما یقولونا، جو وہ باتیں بناتے ہیں آپ کو، ساحر، مجنون، جادوگر، کہ قضا خزانہ کیوں نہیں آیا، آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترا، کیا یہی یتیم اور غریب اور یہی انسان رہ گیا تھا پیغمبر بنانے کے لیے، کسی اور کو اللہ نے کیوں نہیں چنا، وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو آخر آپ انسان تو تھے نا، ٹھیک ہے، نبی تھے لیکن انسان تھے، جذبات رکھتے تھے، ہر انسان جذبہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ تو اب کیا کرے آگے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے علاج بھی دے دیا اور ہمارے لیے بھی علاج ہے، اور مجھے تو بہت تسکین ہو گئی۔ تو اب پڑھتے ہیں ہم یہ سب پڑھ کے، فَسَبِّحْ، تو پس تسبیح کیجئے، بھی حمدی ساتھ حمد کے، ربی کا اپنے رب کی، وقن اور ہو جائیے، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے۔ تو ہم آتے ہیں انشاءاللہ رواں ترجمہ۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، اس کے جناب میں سجدہ بجا لاؤ۔ تو ہم آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے علاج بھی دے دیا کہ اب یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ صحابہ کرام اجمعین نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح دنیا میں آپ کا ساتھ ہے اس طرح جنت میں بھی آپ کا ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے، سجدوں کی زیادتی سے میری مدد کرو، سجدے زیادہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، میرا بھی ساتھ ہوگا۔ تو جو ہے 5 نمازوں کے علاوہ تہجد، اشراق، دوحہ، چاش، رمضان میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں تراویح، اور پھر شبینہ، یہ ساری چیزیں، قیام اللیل وغیرہ، اور قیام اللیل تو روز رات کو کرنا چاہیے، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ تو لوگوں کی باتوں کے جواب میں جو یہ آپ لوگوں کو تحقیر اور تذلیل اور مسخرہ، سخریہ اور استہزاء کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، صحابہ کرام کو سب کو اجڑیاں ڈالتے ہیں، آپ سر کی پیٹھ پہ زمین پہ گھسیٹتے ہیں، برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جھٹلاتے، تو کیا کرو، لوگوں کی باتوں کے جواب میں ان سے اعراض برتو، سو کیا کرو، فَسَبِّحْ، تسبیح کرو، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، جتنی بھی تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ آپ نے پروردگار کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین، اور وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ 5 نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ ہمیں نفلی نمازیں بھی پڑھنی ہیں۔ تو کوئی تکلیف پریشانی نہیں آئی تو فوراً سجدہ کر لیں، فوراً اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے، جیسی کوئی پریشانی ہے تو زبردست ہتھیار دیا کہ دل تنگ ہو، گھبراہٹ ہو،
تو وستعینوا بالصبر والصلاۃ، سورۃ البقرہ 45 دیکھیں، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز میری بہنوں ہر اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ و تعلق اللہ سے استوار ہوتا ہے، جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی۔ ابھی پیچھے پڑھا نا کہ آپ کی دونوں آنکھیں عین نہیں کا متاثر نہ ہو بالکل، کہ لوگوں کی جو ہے دولت اور جو کچھ ہے کفار مکہ کی اور قریش سرداران قریش کی، بالکل ہمیں جو ہے متاثر نہیں ہونا ہے۔ تو جو تسبیح اور ذکر اور نماز اور ساری چیزیں پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ دو بہت، اور صبر کرتا ہے کہ ان کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اور دعا ان کی بھی کرتا ہے کہ ان کی بھی نعمت نہ چھینے مجھے بھی دیں۔ تو صبر اور نماز یہ دو، تسبیح اور ذکر اور ہم بہت بڑے ہتھیار ہیں۔ تو اس کے ذریعے ایک مومن کا رابطہ اللہ سے اور تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اور پھر دل میں غنا، دل امیر ہو جاتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی دنیا کی چیزوں کو۔ پتہ ہے کہ یہ میرا امتحان ہے، میرے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ چاہے گا تو میں دعا مانگوں گی تو اللہ دے بھی دے گا، اللہ پہ یقین بھی ہوتا ہے، توکل بھی ہوتا ہے، اور ساری عمر نہ بھی ملے تو دین پہ بھی چلتا رہتا ہے، تو وہاں کتنے بڑے درجے ہوں گے، اور مل بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی تائید، دل غنی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا ہا ہونا، الغنا ہا ہونا، الغنا ہا ہونا، اپنے سینے کی طرف ہاتھ رکھے کہ تقوی یہاں ہے اور غنا یہاں ہے۔ غنا یعنی دل کا مطمئن ہونا، امیر ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے، صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے، دین میں اسٹیٹ فاسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آج دین کیا کل نہیں کیا، ناراض ہو گئے، اداس ہو گئے، سب کے پاس ہے میرے پاس ہے، نہیں۔ وہ کہتا ہے میرے رب کی یہی مرضی ہے۔ جس طرح آپ کے بیٹے کی موت پہ آپ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ بھی روتے ہیں، تو کہاں آنکھیں آنسو بہاتی، کیونکہ آپ بھی انسان تھے، جذبات تھے، لیکن اے ابراہیم ہم وہی کہیں گے جو جس میں اللہ کی رضا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کا اہتمام کرتے، وقم من الساجدین، ٹھیک ہے۔ اچھا، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، چلے میرے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الغافر میں فرمایا وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، پس اے نبی تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شبہ سچائی ہے، تو اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہے، اور صبح شام بالعشی والابکار، صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ ضرور بس ہمیں استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورۃ الانعام میں فرمایا قد نعلم انه ليحزنك الذي یقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، جو کچھ یہ بولتے ہیں، اور یہ اس سے آپ کو جو ہوتا ہے غم زدہ آپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر تسلی دے رہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ کر دیتی ہیں، ان کافروں کی باتیں۔ تو کیا کریں کہ بس تسبیح کریں، اور جو ہے سجدے کریں۔ فسبح بحمدہ، ہماری جو آیت ہے کہ اس کے لیے کیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، آپ بہت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آیت کی طرف آتے ہیں فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تو کیا کریں، سینے کی تنگی دور کرنے کا علاج کیا ہے، تسبیحات پڑھیں، پریشانی اور ڈر اور خوف دور کر بھی ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی تسبیح کرتے تھے، جو کہ ہم نے ابھی دیکھی اسکرین پہ۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ ہونے کی بجائے سجدہ کریں، تسبیح کریں، دل تنگ ہو، گھبراہٹ ہو تو بس سجدہ کرنا ہے، تسبیح کرنی ہے۔ تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ جب دل تنگ ہو تو اس کا علاج ہے، یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے، نوافل بہت پڑھنے چاہیے، سجدوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، سجدے میں بھی دعا کرنی چاہیے، اجتماعی عبادات میں شریک ہونا چاہیے، مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، یہاں تک عبادت کرنی چاہیے کہ موت آ جائے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علاج بھی بتا دیا ہمیں، ٹھیک ہے۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تو ہم بھی انشاءاللہ آج سے بہت زیادہ کثرت کریں گے کس کی، سجدوں کی۔ اب ہماری لاسٹ آیت ہے، اس پہ بعد ہم کنکلوڈ کریں گے۔ آپ لوگوں کو مبارک ہو انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وعبد
وعبد اور عبادت کیجیے رب کا اپنے رب کی حتیٰ یہاں تک کہ یاتیہ کا آ جائے آپ کے پاس الیقین یقین یعنی موت. رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. آیت کی طرف آتے ہیں وعبد رب کا اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے حتیٰ یاتیک الیقین یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے آخری گھڑی آ جائے. مشرکین آپ کو ساحر مجنون کاہن وغیرہ کہتے جس سے بشری جبلت کی وجہ سے آپ کبیدہ خاطر ہوتے. اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں نماز پڑھیں سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں تسبیح کریں حمد کریں اپنے رب کی عبادت کریں. اس سے آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا اور اللہ کی مدد بھی حاصل ہوگی. سجدے سے یہاں نماز ہے وعبد رب کا نا عبادت سے یہاں مراد نماز ہے اور جو ہے یاتیک الیقین یقین سے مراد موت ہے. تو آخری گھڑی تک یہ کرنا ہے مرتے دم تک یہ استقامت اس پہ رکھنی ہے سجدوں پہ نماز پہ تسبیح پہ. تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تسلی فرما رہے ہیں کہ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو جو یہ ساحر اور مجنون کہتے ہیں. یعنی تبلیغ حق اور دعوت اصلاح کی کوشش میں جن تکلیفوں اور مصیبتوں سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے ان کے مقابلے کی طاقت اگر تمہیں مل سکتی تو صرف نماز اور بندگی رب پر استقامت سے مل سکتی ہے. تو نماز سے اللہ کی بندگی سے کیا ہوتا ہے لوگوں کی جو پریشانیاں آتی لوگ جو مصیبتیں آتی ہیں اور لوگ جو ہمارے خلاف کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ہمیں طاقت ملتی ہے قوت ملتی ہے استقامت ملتی ہے. یہی چیز آپ سسم کو بھی تسلی دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں صبر پیدا کرے گی تمہارا حوصلہ بھی بڑھائے گی اور تم کو اس قابل بھی بنا دے گی کہ دنیا بھر کی گالیوں مذمتوں اور مزاحمتوں کے مقابلے میں اس خدمت پر ڈٹے رہو جس کی انجام دہی میں تمہارے رب کی رضا ہے. یہ آپ سسم سے کہا جا رہا ہے اور ہمارے لیے بھی ہے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کی مذمتوں مزاحمتوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں سجدوں سے اور اللہ کی تسبیح اور تحمید سے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سورۃ المدثر میں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے حتی اتانا الیقین یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آیا. تو جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے یہی بات ہے کہ یعنی مرتے دم تک وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی روش پر قائم رہے ہم مان کے نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ وہ یقینی چیز یعنی قیامت آخری وقت ہمارے سامنے آ گیا جس سے ہم غافل تھے. یقینی چیز سے مراد موت بھی ہے اور آخرت بھی ہے. اور قیامت نہ بھی آئے تو جس کی موت آ جائے تو اس کی تو قیامت آ جاتی ہے نا. تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کے بغیر جو ہے نا عبادت ممکن نہیں ہے. سورۃ المریم دیکھتے ہیں فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں فرماتے ہیں فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ کہ آپ جو ہے اس کی بندگی کریں اس کی بندگی پر ثابت قدم رہیں. تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار بتایا کہ اللہ کی بندگی کرنا ہے اور اس پہ ثابت قدم رہنا ہے. تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ آیت کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جو ہمارا آج کی 99 وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یعنی مرتے دم تک اس چیز کو تھام کر رکھیں اس کو کہتے ہیں استقامت. کہاں ایک طرف ہجر والوں کی ترقی تھی بڑی بڑی عمارتیں وہ پہاڑوں کو جو ہے تراش کے محل بناتے تھے اور اتنی عظیم ترقی تھی کہ پہاڑ تو ڈائنامٹ سے اڑائے جا رہے لیکن ان کے پاس اتنا عظیم فن تھا اتنا مال تھا اتنی قوت تھی کہ پہاڑ توڑ لیتے تھے. اور کہاں یہ ہجر والوں کی ترقی اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہ یہ کیے جانے والا معاملہ تھا ان کو حقیر کیا جاتا تھا ان کو ذلیل کیا جاتا تھا ان کا مذاق کیا جاتا تحقیر اور تذلیل اور استہزاء کیا جاتا تھا. کہاں اہل مکہ کا غرور اور نخوت اور کہاں آپ کے ساتھیوں کی جو اذیتیں دیے جاتی تھی لیکن ان کا علاج کیا بتایا حل اور علاج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ انسان اللہ سے اپنا تعلق اور زیادہ مضبوط کرے اور اپنے اندر اور عزم اور ارادہ پختہ کرے اور مرتے دم تک اس مشن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے. تو یہ ہے پیغام سورۃ الحجر کا کہ مرتے دم تک استقامت رکھنی ہے. اور کیا ہماری آیت تھی پچھلی آیت کیا تھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یہی ہماری آیت تھی. اور سجدہ کریں اور عبادت کریں اور وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ہے نا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ
کہ اپنے رب کی تسبیح کریں حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، حتیٰ یاتیک الیقین، جب تک کہ وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیقین، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو یہ پیغام ہے سورۃ الحجر کا کہ مرتے دم تک استقامت کرنی ہے، یعنی ایسے حالات میں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے، نوافل اور سجدوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اجتماعی عبادت میں شریک ہونا چاہیے، یہاں تک کہ عبادت کرنی چاہیے کہ موت آ جائے۔ تو دیکھیں اب ہمیں بھی علاج مل گیا نا، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی تنگ کر رہا ہو، دنیاوی کوئی معاملات ہو، ہماری مشکلیں حل نہیں ہو رہی ہو، پریشانیاں ہوں، کوئی بھی سچویشن ہو، جاب کی ہو، لوگ تنگ کر رہے ہو، گھر میں سپورٹ نہ ہو، بچوں کی، شوہر کی، کوئی جاب پلیس پہ ہو، کوئی بھی مشکلات ہو، دین پہ چل رہے ہوں تو لوگ تانے دے رہے ہوں، ویسے دنیا میں کوئی چیزوں پہ تانے مل رہے ہوں، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، ساتھیوں سے، تو یہ سب کرنا ہے کہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ برات پیش کر دیتا ہے نا، بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کرنی ہے، نوافل کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اور عبادت جب تک کرنی ہے جب تک موت نہیں آتی نا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین، اور پھر کیا تھی آخری آیت، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیقین، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو یہ تینوں آخری آیت تو آپ یاد کر لیں اور اپنی نماز میں بھی پڑھیں۔ چلے اس پہ ہم اینڈ کرتے ہیں، اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا کوئی Q&A دیکھ لیتے ہیں، آیت 97 to 99 انشاءاللہ میں آپ سے پوچھتی لیکن ٹائم نہیں، چلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دین پر چلتے وقت مخالفت آنے پر دل تنگ ہو تو اس کا کیا علاج ان آیت میں بتایا گیا ہے۔ دین کے چلتے وقت بھی اور ویسے بھی دنیا میں بھی کوئی پریشانی ہو، ایسے حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے، داعی دین کو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے، نوافل سجدوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اجتماعی عبادت میں شریک ہونا چاہیے، یہاں تک کہ عبادت کرنی چاہیے کہ موت آ جائے۔ یہ آیتیں چلے کورسز بھی کیے ہوئے، ہر وقت پڑھتے بھی ہیں، نماز میں بھی میں آیتیں پڑھتی ہوں، اور جب میں نے اس کو پریپریشن کی تو مجھے ویسے بھی ہلکی ہو جاتی ہوں، اور بہت میں تو کوئی چیز اتنی ٹریگر کر رہی تھی، اتنی پریشان کر رہی تھی، اور بس ان آیتوں نے تو جیسا اس میں کہا گیا ایک میری ڈھارس بن گئی، ایک میرا دل مضبوط ہو گیا، مجھے تسلی ہو گئی، اور جو باتیں کہی گئی نا کہ بس اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آئے گی، تو وہ حال میرا ہو گیا۔ آپ بھی ظاہر ہے ہم سب کو اتفاق ہے، اللہ کا کلام تو کلام اللہ ہی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں ان کی جو مال و متاع ہے، مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، قریش سلطان قریش کی اور کفار مکہ کی اور دنیا میں بھی ہمارے لیے بھی ہے، تو وہ ہماری چاقو جو ہے چندیا نہیں جانی چاہیے ہماری آنکھوں کو، بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ساری چیزیں فانی ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے کہ ان کی بھی ان کی بھی جو ہے نعمتوں کا زوال نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے ہنالک دعا زکریا، اور یہ سارے کام کرنے کے انشاءاللہ اللہ ہمیں قرآن پہ چلنے والا بنا دے۔ انت جل قلبی قلبی ونور صدری وجلا حزنی وذهب ہمی وغمی، ہم ایسے قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے بچے ہم اور ہمیں جنت کا حصول ہو، اللہ کی رضا ہو، اعلیٰ درجے کے ہوں، اور ہمیں جو ہے جب چاہے اللہ کا دیدار کر رہے، اور اس میں ہمارے سب کے لیے دعائیں، ہمارے بچے، شوہر بھی، ہمارے داماد، نواسیاں، پوتے پوتیاں، ہماری نسلیں، سب کے لیے ہم نے یہ دعا کر لی، کل مسلم مسلمات مومن مومنات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ذکر زیادہ ہو جائے تو وہ بھی دعا ہو جاتی انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے، چلے دعا ہماری ہو گئی، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کی دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسی و زنۃ عرشی و مداد کلماتہ، پاکیزگی اللہ کی، اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی اور جتنی اس کو پسند ہے، اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے، اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ چلیے ہم نے دعا بھی کر لی، جنت الفردوس کا حصول اور تمام ہماری پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دے، جنت الفردوس میں جگا دے، اور ہم اس کلام اللہ، یہ تمام مخلوق، تمام چیزیں مخلوق ہے لیکن یہ کلام اللہ ہے، اس کی بڑی برکات ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، وہ فلاح کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے
بچوں کو، شوہر کو، مسلم مومنین کو عطا فرما آمین یا رب العالمین۔ چلے ہم یہ یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، بہت جامع دعائیں ہم نے مانگ لی۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بڑی جامع دعا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تب کی سباب اللہ آسان فرما دے، دین پہ چلنا بھی آسان فرما دے۔ چلے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہماری ساری حاجات، کیونکہ ہم نے یہ ذکر کیا، اختتام کو پہنچے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ لوگوں نے آپ لوگوں کے کوآپریشن سے، آپ لوگوں کے اس کے بغیر، آپ لوگوں کے کوآپریشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ٹائم پہ آتی، برابر آتی، تو ہم تو اللہ کی توفیق سے ہم نے اختتام تکمیل کر لی انشاءاللہ۔ اب اگلی صورت شروع ہوگی، اور بعض دفعہ یہ ہے کہ ضرور اٹینڈ کرے صورتوں میں، آیتوں میں۔ دیکھنا اس دن کتنی تفصیل تھی سورۃ الفاتحہ پہ نا، تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا نا ہم لوگوں کو کہ کون سی آیتیں آ جائیں، کون سی چیزیں آ جائیں، اور کیا ڈیٹیل میں ہو جائے، اللہ کروا دے۔ تو ضرور اٹینڈ کریں، کبھی بھی ناغہ نہ کریں، نہیں کرتی آپ لوگ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر چیز کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک اور جزاک اللہ خیر۔ بھیا کی بارک اللہ فی، آپ سب لوگوں کو جی۔ وعلیکم سب السلام۔ چیز کا علاج ہے کلام اللہ میں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، ہر چیز کا علاج ہے، سب چیز مل جائے گا آپ نے بلائے۔ جی ٹھیک ہے، چلیں آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو، سوری آپ کا ٹائم اوپر ہو گیا، لیکن ہم نے شروع بھی لیٹ کیا تھا۔ چلیں تو جزاک اللہ خیر۔ بات رکھیں، ورنہ